حیرت کدہ اور شکاریات سیریز کی ایک اور مشترکہ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے اور اس کے مصنف ہیں محمد جسیم خان۔ آزادی سے قبل انگریزوں کے دور حکومت میں بڑے دن، کرسمس اور نئے سال کی چھٹیاں سرکاری اسکولوں میں کوئی 20 دن کی ہوتی تھی۔ ان چھٹیوں میں اکثر ہم لوگ اپنے شہر سے کوئی 40-50 میل دریائے گنگا کے بہاؤ کے اوپر کی سمت چلے جاتے تھے۔ پارٹی میں بزرگوں کے علاوہ ہمارے دوست بھی شامل ہوتے تھے۔ وہاں پہنچ کر ایک بڑی اور متعدد چھوٹی کشتیاں کرائے پر لے لی جاتی تھیں۔ بڑی کشتی اتنی بڑی ہوتی تھی کہ اس پر کھانا پکتا تھا اور رات کو ہم اسی پر سوتے تھے۔ چھوٹی کشتیوں میں مختلف پارٹیاں دریا کے کنارے جا کر جانوروں کا شکار کرتی تھیں۔ ایک جگہ شکار کے بعد کشتیوں کو رات میں چند میل دریا میں بے جانے دیتے تھے تاکہ دوسری روز شکار نئی جگہ پر ہو۔ یہ 8-10 روز بڑے پرلطف طریقے پر گزر جاتے تھے۔ نہ اخبار ہوتا تھا، نہ ریڈیو، نہ فکر، نہ فاقہ۔ شکار ہر قسم کا ہوتا تھا۔ کاس، مرغابی اور تیتر بکثرت مارے جاتے تھے۔ جنگل میں ہرن، نیل گائے ملتے تھے۔ کبھی کبھی مگرمچھ اور سور بھی مل جاتے تھے۔ اچھی سے اچھی تازہ مچھلی بھی دریا میں ہر وقت دستیاب ہوتی تھی۔ 2 قسم کے جانوروں سے آمنا سامنا ہونے کی صورت میں ذرا احتیاط کرنا پڑتی تھی۔ ان میں ایک تو تھے ڈاکو، جو تقریباً ہر جنگل میں ملتے تھے، لیکن مسلح شکاریوں کو دیکھ کر وہ بھی پیش قدمی سے اعتراض کرتے تھے، اور دوسری تھیں جنگلی گائیں۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق گائے بہت پوتر چیز ہوتی ہے، اور جب عمر زیادہ ہو جانے کے باعث وہ دودھ دینے کے قابل نہ رہے تو اس کو مارا نہیں جاتا بلکہ یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ حضرات اپنے اعمال کے پیش نظر سورگ کی امید میں بھگوان کے نام بھی گائیں آزاد کر دیتے ہیں۔ عموماً یہ نوجوان سانڈ ہوتے ہیں، کیونکہ نوجوان گائے تو دودھ دیتی ہے، اور بھگوان کے نام پر بھی اتنے بہت سے دودھ کو آزاد چھوڑنا اقتصادی لحاظ سے نامناسب سی بات ہے۔ ہندوستان کے شہروں میں آپ کو ایک ایسی گائے اور بیلوں کی بھرمار ملے گی۔ یہی عمل گاؤں میں بھی ہوتا ہے، اور اگر گاؤں جنگل کے نزدیک ہو تو کبھی کبھی کچھ جانور جنگل میں چلے جاتے، یہ انسان کو دیکھ کر حملہ کر دیتے۔ ان میں بعض بڑے قداور جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو جنگلی غول نے انسانوں کو مار بھی دیا ہے۔ یہ تو آپ کو دیکھ کر فوراً آپ پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے بھی آپ ان کو نہیں مار سکتے، کیونکہ اگر گاؤں والوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے گیو ہتیا کی ہے تو پھر جنگ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان جانوروں کو گینی کہا جاتا تھا، اور شکاری ان کی ملاقات سے بہت کتراتے ہیں۔ دریا کے شکار میں ایک روز میں ان 4 اشخاص کی پارٹی میں شامل تھا جو مگرمچھ مارنے کے لیے روانہ کی گئی۔ مگرمچھ اگر نکل بھی آئے تو اس پر صرف ایک فائر میرے کارواں کرتے ہیں اور باقی سب تماشائی ہوتے ہیں۔ یہاں وہ مثل صادق آتی ہے کہ شکاری شکار کھیلے لیکن مگرمچھ پانی کے باہر نہ نکلے تو یہ انتظار بہت اکتا دینے والا ہوتا ہے۔ اس روز مگرمچھ باہر نہ نکلا اور ہم کوئی 2 بجے کشتی پر واپس آ گئے۔ باقی لوگ واپس نہ آئے تھے، اس لیے کھانا کھا کر ہم دوبارہ شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔ کشتی کو کنارے پر ملاح کے حوالے کیا اور ہم جنگل کی طرف چل دیے۔ خیال تھا کہ ہرن نہیں تو تیتر تو ضرور مل جائیں گے۔ کشتی کے ملاح کو یہ ہدایت تھی کہ اندھیرا ہونے کی صورت میں زمین پر وہ آگ جلا لے گا تاکہ یہ نشان ہمیں دور سے نظر آ سکے۔ شام ہو گئی اور ہمیں ہرن یا تیتر نہ ملے۔ غروب آفتاب سے کچھ قبل ہم لوگوں نے واپسی شروع کی۔ شام ہی سے آسمان پر سیاہ بادل چھانے لگے تھے اور بڑی سرعت سے اندھیرا ہو گیا۔ ہم سب تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دریا کی سمت روانہ ہوئے۔
چونکہ شکار کا کوئی امکان باقی نہ تھا، اس لیے باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ یکا یک ایک مہیب پھنکار کے ساتھ گینیوں کے غول نے ہمارا راستہ روکا۔ ماداؤں اور بچوں کو پشت کی طرف کر کے سانڈ سامنے آئے، 2-4 مرتبہ زمین پر ٹھوکریں ماریں، پھنکارے اور حملہ کر دیا۔ سب نے اپنی رائفلیں اور بندوقیں چلا دیں۔ ایک گائے گر گئی اور باقی کچھ دور جا کر ٹھہر گئیں اور دوسرے حملے کا پروگرام مرتب ہونے لگا۔ ہوائی فائروں کا بھی ان پر اثر نہ ہوا۔ تب کسی کو خیال آیا کہ آگ جلاؤ، اور ہم نے جلدی جلدی خشک لکڑیاں اور پتے جمع کر کے ان میں آگ لگا دی۔ شعلوں کو دیکھ کر غول بھاگ گیا۔ گرا ہوا جانور ایک بچڑا تھا اور اس تمام کارروائی کے دوران زندہ رہا۔ چنانچہ واپس جانے سے پہلے ہم نے اس کو حلال کر دیا اور پھر دریا کی طرف چل دیے۔ بادلوں کی وجہ سے یکدم اندھیرا ہو گیا تھا، صرف بجلی کی کوند میں ہی کچھ نظر آتا تھا۔ جب ہم دریا پر پہنچے تو ہوا تیز ہو چکی تھی اور بوندا باندی شروع ہو گئی۔ دور دور تک ہمیں کشتی کی روشنی کہیں نظر نہ آئی۔ اس کی تلاش میں ہم کبھی ایک طرف جاتے تھے اور کبھی دوسری طرف۔ مایوسی نے ہول کی شکل اختیار کر لی۔ اب بارش اور تیز ہو گئی، اولے بھی پڑنے لگے۔ ہم نے دریا سے ہٹ کر جنگل میں ایک بڑے درخت کے نیچے اولوں اور بارش سے پناہ لی۔ یہ بہت خطرناک عمل ہوتا ہے کیونکہ طوفان میں بجلی اکثر بڑے درختوں پر گرتی ہے۔ جب بارش اور اولے تھمے تو آسمان صاف ہو گیا، تارے اور چھوٹا سا چاند بھی نکل آیا۔ زمین، درخت اور نزدیک کی چیزیں دھندلی دھندلی نظر آنے لگیں۔ دریا کی سمت کی جانب ہم نے دوبارہ شست لگائی اور چل دیے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ہمیں ذبح کیا ہوا بچڑا زمین پر پڑا نظر آیا۔ دیگر پریشانیوں کے علاوہ بھوک نے بھی غلبہ کر لیا تھا، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ آگ جلاؤ اور اس کی دل کلیجی بھون کر کھاؤ۔ خشک لکڑیاں بمشکل ملیں اور بدقت آگ جلائی گئی۔ بچڑے کا پیٹ کھولا، دل کلیجی وغیرہ نکالی اور آگ پر ڈال کر لشٹم پشٹم کھا گئے۔ نہ کچے ہونے کا احساس ہوا اور نہ نمک مرچ کی کمی معلوم ہوئی۔ پیٹ پوجا کے بعد تلاش راہ کشتی میں دوبارہ نکلے۔ اس دفعہ فیصلہ یہ ہوا کہ کسی ایک سمت ہی چلتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی تو کشتی ورنہ گاؤں ملے گا۔ ابھی ہم کچھ دور گئے ہوں گے کہ بادل دوبارہ چھانے لگے اور وقفے وقفے سے بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ درخت کے نیچے پناہ لینے کی بجائے ہم نے چلتے رہنے کا فیصلہ کیا۔ کافی دیر کے بعد ہمیں دور سے ایک روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ ہم بڑے خوش ہوئے کہ کشتی مل گئی۔ پھر خیال آیا کہ بارش میں ملا آگ کیسے جلائے گا۔ گمان یہ ہوا کہ روشنی کسی گاؤں کی ہے، لیکن اتنی رات گئے گاؤں والے روشنی نہیں جلاتے۔ بہرحال ہم اپنی قیاس آرائیوں میں مدہوش اسی سیدھ میں پر امید چلتے رہے اور بالآخر وہاں پہنچ گئے۔ روشنی دوبارہ تیز ہو چکی تھی اور بجلی کی کوند میں ہم نے دیکھا کہ روشنی ایک بہت بڑے مندر کے دروازے سے آ رہی ہے۔ نزدیک آئے تو متعدد دیے جلتے نظر آئے۔ رات یہیں گزارنے کا پروگرام بن گیا۔ مندر کے چاروں طرف ایک نیچی سی چاردیواری تھی۔ اس کو گزار کر بھاگتے ہوئے ہم لوگ دروازے میں داخل ہونے والے تھے کہ ایک بڑا قداور پجاری ہمارا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ چہرے پر عجیب و غریب وحشیانہ سی حیوانیت طاری تھی اور آنکھیں انگارے کی طرح برس رہی تھیں۔ جسم سے چڑیا گھر کے درندوں کی بو کے بھبکے چھوٹ رہے تھے۔ ڈپٹ کر ہم سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے جواب پر کہ ہم مسافر ہیں، راستہ بھول گئے ہیں اور رات گزارنا چاہتے ہیں، وہ بادل کی طرح گرجا اور بولا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تم لوگ شکاری ہو اور تم نے ابھی ایک گائے مار کر کھائی ہے، تمہارے منہ سے اس کی بو آ رہی ہے، تم مندر کے اندر نہیں آ سکتے۔ یہ کہا اور زمین پر رکھا ہوا لوہے کا وہ اوزار جس پر مراقبے کی صورت میں سادھو اپنا ہاتھ ٹیکتے ہیں اور جس میں 3 پھل ہوتے،
ہماری طرف بڑھا دیا۔ ایسا لگا کہ تینوں پھلوں کی نوک سے شعلے نکل رہے ہیں۔ اس کے پشت کی طرف سے ہررانے کی خوفناک آوازیں آتی رہیں۔ لرزہ خیز ہررانے والا جانور، غضبناک سادھو اور اس کے آتشیں تر پھلے کا بیک وقت مقابلہ دشوار معلوم ہوا، اس لیے مندر سے واپس آنے ہی میں فلاح دیکھی اور سادھو کو مزید بے تکلفی کا موقع فراہم کیے بغیر وہاں سے ہم نکل آئے۔ چار دیواری تک تو سادھو گالیاں دیتا ہمارے پیچھے پیچھے آیا اور پھر رک گیا۔ جس طرف سے ہم لوگ آئے تھے اسی طرف واپس چل دیے۔ ہررانے کی آواز کافی دور تک آتی رہی اور یہ احساس بھی شدت سے رہا کہ کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ اس وقت تک ہم ذہنی اور جسمانی طور پر تھک کر چور ہو چکے تھے۔ ایک درخت کے نیچے آگ جلا کر رات گزاری۔ رات بھر ڈاکوؤں کا کھٹکا رہا اور بڑی مشکل سے صبح ہوئی۔ پوری طرح روشنی ہونے سے قبل ہی ہم لوگ کشتی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد کشتی مل گئی۔ ملاح نے رات بڑی پریشانی میں گزاری تھی۔ بوندا باندی اور بارش کی وجہ سے وہ آگ نہ جلا سکا تھا اور اندھیرے میں آدھی رات سے زیادہ وقت تک ہم بھٹکتے رہے۔ جب ہم کشتی پر پہنچے تو وہاں حشر بپا تھا۔ ہمارے واپس نہ آنے کی وجہ سے سب کی رات بڑی مشکل سے گزری۔ بہت زبردست اور مفصل ڈانٹیں پڑیں۔ ہماری رودات پر کسی کو یقین نہ آیا اور کچھ ہی دیر بعد کشتی کا لنگر اٹھا کر اسے دریا کے بہاؤ پر چھوڑ دیا گیا۔ ہم سب رات بھر کے بھوکے تھے، اس لیے دبا کر ناشتہ کیا اور تب ہوش ٹھکانے آئے۔ کشتی روانہ ہونے کے کوئی آدھے گھنٹے بعد کنارے پر ایک ٹوٹے مندر کے کھنڈرات نظر آئے۔ اس آدھ گھنٹے میں کشتی کوئی 2 میل گئی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ 2 میل کنارے پر چہل قدمی کر کے ہم نے آدھی رات گزار دی۔ کشتی کو کنارے لگایا اور پوری ٹیم معائنے کے لیے اتری۔ مندر چھوٹا سا تھا اور بالکل کھنڈر تھا، چھت بھی نہ تھی، چار دیواری بھی جگہ جگہ سے شکستہ تھی۔ نرم مٹی میں ہم سب کے قدموں کے نشانات مندر کے دروازے تک جانے اور وہاں سے واپس آنے کے صاف نظر آ رہے تھے۔ یقیناً رات ہم اس مندر تک آئے تھے، لیکن اندر نہ تو دیا جلانے کے کوئی آثار تھے اور نہ یہ لگتا تھا کہ گزشتہ رات اس میں کوئی رہائش پذیر رہا۔ بارش کی وجہ سے زمین پر ہر طرف کیچڑ تھی، اس میں بھی قدموں کے کوئی نشان نہ تھے۔ سادھو نے بھی زمین پر اپنے پیروں کے نشان نہ چھوڑے تھے۔ مندر کے عقب میں جگہ کھلی ہوئی تھی اور جھاڑیاں تھیں۔ اس کھلی جگہ کی نرم مٹی میں صرف 2 گیدڑوں کے گزرنے کے کھوج پائے گئے۔ کسی ایسے جانور کے قدموں کے نشانات نہ ملے جو ہررانے کی ویسی آواز نکالتا ہو جیسی رات کو ہم نے سنی تھی۔ مندر سے ہماری واپسی کے نشانات زمین پر بالکل واضح تھے، لیکن وہاں بھی کسی ہررانے والے جانور کے نقشے پا نہ ملے۔ تلاش بسیار کے باوجود مندر کا معمہ حل کیے بغیر ہم وہاں سے کشتی پر واپس آ گئے۔ نمبر 1 وہ سادھو کون تھا؟ نمبر 2 اس کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم نے گائے مار کر کھائی ہے؟ نمبر 3 چھت نہ ہونے کے باوجود ہماری موجودگی میں مندر کے اندر پانی کیوں نہ آیا؟ نمبر 4 بارش میں دیے کیسے جلتے رہے اور پھر کہاں غائب ہو گئے؟ نمبر 5 وہ کیا جانور تھا جو مندر کے اندر اور پھر ہمارے تعاقب میں دور تک ہرراتا رہا؟ ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہ اس وقت تھا نہ اب ہے۔ اس کہانی کا ماخذ شکاریات محمد جسیم خان، زندہ کتابیں، سلسلہ نمبر 164، اٹلانٹس پبلیکیشنز، کراچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔